یہ جو مسلمانوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے مسلک کی کہ یہ فلانے مسلک ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، سب سے پہلے ہم ہیں محمدی، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہماری حدیث بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ضلع رامپور کی مشہور شخصیت صدر جلسہ عالی وقار ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا محمد اسلم جاوید القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مراد آباد کی انتہائی مشہور شخصیت حضرت قبلہ مفتی عبدالرحمن صاحب سیدہ مجدور، دہلی سے تشریف لائے مہمان گرامی ڈاکٹر علی عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میرے عزیزوں، مجھے کچھ زیادہ کہ نہیں کہنا ہے، بس قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ جہاں کہیں مسلمانوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ناکامی ملی، اور جہاں مسلمانوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اس بات کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اسلام کے اندر سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر۔ اس جنگ کے اندر 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 دشمنان اسلام تھے۔ 313 صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا 1000 دشمنان اسلام سے۔ صحابہ کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس قوت و طاقت تھی، بس ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کی قوت اور ایمانی جذبہ عطا فرمایا تھا، اور جو ایمانی ہتھیار صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، بس وہ ہتھیار ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ دشمنان اسلام کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ساز و سامان بھی تھا، مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کو 1000 دشمنان اسلام کے اوپر کامیابی عطا فرمائی، ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور قرآن نے کہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے ان 313 صحابہ کی مدد فرمائی۔ لیکن اب وقت آتا ہے جنگ احد کا۔ اس جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، دشمنان اسلام کو شکست ہوئی، بڑے بڑے جو دشمنان اسلام تھے وہ قتل کیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لیں گے، چنانچہ جنگ احد ہوتی ہے۔ اب تعداد بڑھ گئی صحابہ کی، 1000 صحابہ اور تقریباً 3000 دشمنان اسلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، میں 50 لوگوں کو پہاڑی پر مقرر کرتا ہوں، تم جنگ ہارو یا جیتو، لیکن اپنے پہاڑی سے مت ہٹنا، اپنے مورچے کو مت چھوڑنا۔ صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہم 313 تھے تو 1000 کے اوپر غالب آ گئے تھے، اب تو ہم 1000 سے اس سے زیادہ کی تعداد میں تو آج تو بدر سے اولا ہم غالب آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو پہاڑی کے اوپر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غلبہ عطا فرمایا، یہ غالب آ گئے، ان کو کامیابی
لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ جیتے یا ہارے مگر تم اپنے مورچے کو مت چھوڑنا۔ اب ہوا یہ کہ وہ کفار مکہ جب یہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو یہ ہمارے مسلمان اور صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اب تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، اپنے مورچے کو چھوڑ دو اور نیچے آ جاؤ۔ بس انہوں نے اپنے مورچے کو چھوڑا ہے اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ اپنی پازے میں اور اپنی بالیاں اور اپنے کنگنے جو چھوڑ کر بھاگی ہیں۔ صحابہ نے سمجھا ہم تو ہمیں کامیابی مل گئی۔ جیسے ہی مورچے کو چھوڑا ہے وہ کافروں نے پلٹ کر جو وار کیا ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی اب وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ میرے عزیزوں دیکھو، یہ جو صحابہ کو شکست ہوئی تھی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا کہ تمہیں چاہے کامیابی ملے یا نہ ملے مگر تمہیں اپنے مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے اس جگہ یہ غلطی کی اور خطا کی کہ وہ یہ نہیں سمجھے اور مقام کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ان کو ناکامی ہو گئی۔ میرے عزیزوں 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ یاد رکھ لیجئے قیامت تک کتنے ہی مسلمان اس دنیا کے اندر آ جائیں، چاہے ہم اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہو جائیں، لیکن جب تک کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کریں گے، آپ کے فرمان کو نہیں مانیں گے، اس وقت ہمیں کسی مقام کے اوپر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے حاجی صداقت علی صاحب نے یہ تحریک شروع کی، تحریک اصلاح معاشرہ۔ یہ تحریک ان کے گھر کی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بیماری مسلمانوں میں آج پھیل گئی ہے، اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ دوسری برادریوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج اس جہیز میں اور آج ہمارے اندر مسلمانوں نے جو رسومات اختیار کر لی ہیں، ان رسومات میں مسلمانوں کو اتنا پیچھا کر دیا ہے، اتنے پیچھا کر دیا ہے، اور آج میں آپ سے سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل دے دیے ہیں، 15 سال کے بچے اور 15 سال کی لڑکیاں، ان کے ہاتھوں میں یہ موبائل آیا ہے۔ خدا کی قسم آج ہم تو اپنے بستروں میں جا کر سو جاتے ہیں، اپنے کمروں میں جا کر لیٹ جاتے ہیں، یہ 15 سال کے بچے اور یہ ہماری لڑکیاں یہ رات کو 2-4 گھنٹے اس موبائل کے اوپر برباد کرتے ہیں کہ کبھی ماں نے سوچا کہ میری اولاد رات میں کیا کر رہی ہے، باپ نے سوچا کہ میں جو ان کا ذمہ دار ہوں، ارے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے گا کہ اے ماں، ایک باپ، تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج غیر مسلموں کو ساتھ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب میں شامل ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ تو معاشرے کے تعلق سے آج ہمارے اندر ایک خرابی نہیں ہے، اور سب سے بڑی خرابی ایک یہ پیدا ہو گئی ہے، ابھی مفتی صاحب بھی بیان فرمائیں گے، بس ایک پہلو کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری لڑکیاں یہ جو ننگا ناچ کرتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، جب بارات آتی ہے لڑکیاں ان کا دوپٹہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی آستین ہوتی ہیں، ان کے کپڑے برہنہ ہوتے ہیں، دیکھ کر شرم آتی ہے، آنکھوں کو جھکانا بھاری پڑ جاتا ہے۔ ننگے سر وہ لڑکیاں بارات کا استقبال کرتی ہیں، ان کے اوپر پھول برساتی ہیں، ماں اور باپ اور پریوار کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر وہ ہنستے رہتے ہیں کہ کبھی ماں نے سوچا، باپ نے سوچا کہ جن لڑکیوں کو ہم بارات کے استقبال کے لیے پیش کر رہے ہیں سماج میں کیا پیغام ہے، سماج کے اندر کیا پیغام جائے گا؟ میرے عزیزوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جو آج یہ جہیز کے تعلق سے اور یہ جو مطالبات ہو رہے ہیں، کتنی لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے، لوگ ان کے لیے پیغامات نہیں بھیج رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ذمہ داران حضرات بنتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قابل مبارکباد ہے حاجی صداقت علی صاحب، انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، مگر ان سے ایک بات کہوں گا گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہ تحریکیں بہت شروع ہوتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، لیکن 2 سال چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا ان کے برادران نے اور صاحبزادوں نے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تحریک کو جب تک ان کے جسم کے اندر جان ہے، جان میں جان ہے، اس تحریک کو باقی رکھیں۔
کے ساتھ ہیں، جب آپ آواز دیں گے میں نہیں، پورے ضلع کے علماء ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ اور میں مولانا اعظم جاوید قاسمی صاحب، مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، ہمارے ضلع کے بڑے عالم ہیں الحمدللہ، یہ مرد مجاہد ہیں، اور مرد مجاہد میں ان کو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا مفتی محبوب علی صاحب جو میرے استاد اور میرے شیخ تھے، ایک دن وہ میرے پاس اخبار لے کر آئے، روزنامہ اعلان، صبح کا وقت تھا تقریباً 8-9 بجے کے قریب، اور انہوں نے اخبار لا کے میرے ایسے کر کے پھینک دیا اور کہنے لگے اس کو پڑھو۔ کیا ہو گیا؟ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، کیسے کیا بات ہوگی؟ پڑھو اس کو، پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہوگا؟ میں نے جب اس کو پڑھا تو حضرت کا 10 روز کا جو پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کی ترتیب تھی، بس میں سمجھ گیا۔ فرمایا دیکھو یہ ہے مرد مجاہد مولانا اسلم صاحب، یہ کر رہے ہیں کام اور تم سو رہے ہو، تم کیا کام کرو گے؟ بلا تمہارا ساتھی کو اور میٹنگ کرو پورا لگی ہوئے۔ میں بڑا پریشان ہوا، ان کا تو لہجہ ہی ایسا تھا۔ اے پرنسپل صاحب سے جا کر میں نے عرض کیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میٹنگ کر دی، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے اس اخبار کو اس میں پیش کیا کہ دیکھو مولانا اسلم صاحب کا کھانا کہیں ہوتا ہے، پینا کہیں ہوتا ہے، سونا کہیں ہوتا ہے، بچھونا کہیں ہوتا ہے، صبح وہ نکلتے ہیں، رات کے 11 بجے گھر میں 12 بجے داخل ہوتے ہیں اور دین کے کام میں اور لوگوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تم تمام علماء کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ مرد مجاہد ہیں، ماشاءاللہ انہوں سے اللہ نے بہت کام دیا، لیکن ان کی ہماری کئی دفعہ گفتگو ہوئی تو گفتگو یہی ہوتی تھی کہ بھئی یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو رسومات پیدا ہو چکی ہیں ان پر کیسے کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہی رہ گئے، مگر حاجی صداقت علی صاحب نے بیڑا اٹھا لیا۔ الحمدللہ اس تحریک کے وہ بانی ہوئے، مگر ہمیں خوشی حاصل ہوئی، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی تھے اور انشاءاللہ رہیں گے، اور تمام علماء کو، تمام ذمہ داران کو ساتھ رہنا چاہیے۔ بس ایک بات آخر میں کہوں گا کہ مسلک میں ہمیں تقسیم نہیں ہونا۔ یہ جو مسلمانوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے مسلک کی کہ یہ فلانے مسلک ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ہیں محمدی، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہماری حدیث بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہماری اذان ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء آج بھی اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد میں یہ اختلاف کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ارے علماء تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قوم کو کیا پیغام دو گے؟ ارے جو رسومات ہیں، جو برائیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اختلاف کی کوئی بات ہے، آپ کسی مسلک کو مانتے ہیں، کسی سے اعتقاد رکھتے ہیں، کسی پیر کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ کو مبارک ہو، وہ مجھے مبارک ہو، وہ میرے دل کے اندر ہے، وہ میرے دماغ کے اندر ہے، آپ خود اس پر عمل کریں، میں اس پر عمل کروں گا۔ لیکن جہاں ایک کلمے کا مسئلہ آ جائے، جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے، انسانیت کا مسئلہ آ جائے، تو ہم سب کو ایک اسٹیج پر جمع ہونا چاہیے اور ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کیا آپ ایک ہونے کے لیے، ایک اسٹیج پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کہیے انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے، کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہوں گے انشاءاللہ، اور جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے انشاءاللہ ایک کرنے کی بنیاد پر ہم ایک ہی رکھیں گے۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور قرآن نے جو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اسلامی گھرانے میں پیدا کیا ہے، شیطان کے راستے پر مت چلو کیونکہ تمہیں شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شیطان سے بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور اس تحریک کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔